الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره وقال: ذلك ثلاثا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور بھائیوں، بڑے قیمتی دن چلتے ہیں. رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے مسلسل بڑے قیمتی دن ہیں اور قیمتی مہینے ہیں. بعض ہمارے اکابر علماء کی زبانی ہم نے سنا کہ دل کی کھیتی کے لیے یہ دن ہے، دلوں کی کھیتی کے لیے یہ دن ہے. جیسے ہر فصل کو اگانے کے لیے مخصوص موسم ہوتا ہے، اس موسم میں فصل اگائی جاتی ہے تو فصل اچھی بنتی ہے. گیہوں کے لیے ٹھنڈی کا موسم ہے، رائی اگانے کے لیے ٹھنڈی کا موسم ہے، باجرے کے لیے گرمی کا موسم ہے، آم کے لیے گرمیوں کا موسم ہے. اسی طریقے سے ہر فصل کے لیے مخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں. اس موسم کے اندر اگر کھیتی کی جاتی ہے تو وہ کھیتی بہت اچھی طریقے سے بنتی ہے، اچھی اگتی ہے کھیتی. اور آؤٹ سیزن میں اگر کھیتی کی جاوے تو ٹھیک ہے، لیکن پھل چھوٹے چھوٹے آئیں گے، گیہوں برابر نہیں ہوگا، باجرہ اچھا نہیں ہوگا، آم اچھے نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو موسم اس کے لیے طے تھا اس موسم کے اندر ہم نے کھیتی نہیں کی، آؤٹ موسم میں آؤٹ سیزن کے اندر ہم نے کھیتی کی ہے. تو جس طریقے سے کھیتی اگانے کے لیے یہ ایک موسم مخصوص ہوتا ہے، اسی طریقے سے دلوں کی کھیتی کے لیے، دلوں کی آبیاری کے لیے، دلوں کو اگانے کے لیے، دلوں کے بیج کو اگانے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص موسم رکھا ہے، مخصوص دن رکھے ہیں، اس کے لیے مخصوص مہینے رکھے ہیں. اور وہ ہے رمضان کے بعد سے شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ. یہ 3 مہینے دلوں کی کھیتی کے دن ہیں. دل کے اندر اگر کوئی بیج ڈالا جائے، تقوی کا بیج ڈالا جاوے، طہارت کا بیج ڈالا جاوے، پاکیزگی کا بیج ڈالا جاوے، اور دل کی اصلاح کی اگر ان دنوں میں محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کی اصلاح فرماتے ہیں. تھوڑا سا مائک کچھ زیادہ گونجتا ہے، کوئی اگر ماہر ہو اور کم کر دے، اگر کوئی ماہر اس میں ہو. اور مائک تھوڑا زیادہ گونجتا ہے، اگر تھوڑا سا کم کر دیں تو اچھا رہے گا. تھوڑا سا مائک کچھ معمولی ہلکا کم کر دیجیے. تو یہ دلوں کی کھیتی کے مہینے ہیں. 3 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے. شوال پورا ہوا، ذی قعدہ پورا ہوا، اور ذی الحجہ کے 12 دن گزر گئے. ابھی کچھ دن باقی ہے. ہمیں اپنے دلوں کی کھیتی کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کی اصلاح کی ضرورت ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مجھے اور آپ کو یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ بہت بڑا خطاب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو ایمان والا کہا جا رہا ہے، ایمان والا کہا جا رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ اعزاز ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر کسی کو کوئی اعزاز مل جاوے، کوئی اس کو سرٹیفکیٹ مل جاوے، اگر دنیا کے اندر اس کو کوئی عہدہ مل جاوے، کوئی اس کو اگر ایوارڈ مل جاوے، تو اپنے ملنے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو وہ اعزاز دکھاتا ہے۔ مجھے ایوارڈ ملا ہے، مجھے راشٹرپتی ایوارڈ ملا ہے، مجھے وزیر اعظم ایوارڈ ملا ہے، مجھے فلاں ایوارڈ ملا ہے، دیکھو یہ مجھے فلاں اسکول کی طرف سے ایوارڈ ملا ہے۔ اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، ایمان والا کہا جا رہا ہے، ایمان والو، ایمان والا کہا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں منقول ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور جہاں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا آتا تھا تو سیدھے بیٹھ جاتے تھے، اس طریقے سے سیدھے بیٹھ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایمان والا کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے خطاب ہو اور میں ٹیک لگا کر بیٹھوں؟ یہ بے ادبی ہوگی، یہ ادب کے خلاف ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا جہاں جہاں آتا تھا فوراً عبداللہ ابن عباس سیدھے بیٹھ جاتے تھے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ ویسے اس کا معنی تو ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھایا تھا، ایک مثال سے سمجھایا تھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ فرمایا کہ کبھی کانٹے دار وادی میں چلے ہو؟ کانٹے دار وادی میں چلے ہو؟ کہا کہ ہاں کانٹے دار وادی میں چلے ہیں، کانٹے دار جنگلوں میں چلے ہیں۔ کیسے چلتے ہو؟ برابر دوڑتے ہو یا چلتے ہو؟ کہا کہ نہیں، آدمی اپنے پاؤں کو ذرا سنبھال کر چلتا ہے، کپڑوں کو سمیٹتا ہے، کپڑوں میں کانٹے نہ الجھ جاوے، پاؤں میں کانٹے نہ چوب جاوے، سنبھل کر چلتا ہے۔ کہا کہ بس یہی تقوی ہے، آدمی اپنے آپ کو بچا کر یہ چلتا ہے، اپنے کپڑوں کو بچا کر چلتا ہے، اپنے پاؤں کے اندر کانٹے نہ چوبے، ذرا سنبھل کر چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر خاردار وادیاں ہیں، کانٹے دار وادیاں ہیں۔ ان وادیوں کے اندر یعنی گناہوں کے وادیوں کے اندر آدمی الجھ نہ جاوے، گناہوں کے وادیوں کے اندر اس کے کپڑے اور اس کی زندگی اور اس کا دل اور اس کے پاؤں الجھ نہ جاوے۔ اس طریقے سے سنبھل کر اپنی زندگی گزارے، ہر موڑ پر اللہ کا ڈر ہو، ہر موڑ پر، ہر زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کا ڈر ہو۔ میں نے اس سے پہلے والے بیان میں بتایا تھا کہ یہ قربانی کے دن چلتے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں منقول ہے، بعض ہمارے اکابر کے بارے میں منقول ہے کہ جب قربانی کا جانور اللہ کے سامنے ذبح ہوتا تھا، قربانی کا جانور جب ذبح کرتے تھے تو ذبح کرتے ہوئے تڑپ جاتے تھے۔ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ ایسا اس لیے کہ قربانی کا جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اللہ کے وہاں قبول ہو جاتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قربانی کا جانور ذبح تو کروں
اور ذبح کے بعد اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے کہیں ندا آوے اور کہیں آواز آوے اور یہ کہا جاوے کہ تمہارا جانور میرے یہاں قبول نہیں ہے، اگر یہ کہہ دیا جاوے تو میں کیا کروں گا؟ تو بعض ہمارے جو اکابر ہے، بعض ہمارے بزرگان دین ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت تڑپ جاتے تھے، رو لیتے تھے، وہ اللہ کا ڈر تھا، یہ اللہ کا تقوی تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آگے فرمایا یہ اللہ کا خطاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جب خطاب فرماتے ہیں اور کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے۔ تقوی دلوں میں کیسے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، تقوی آئے گا۔ حکم تو دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا، لیکن ہمارے دلوں میں تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی بازاروں سے آئے گا، تقوی بوروں کی صحبت سے آئے گا، تقوی جو ہے ایکٹروں کی صحبت میں رہنے سے آئے گا، فلم اداکاروں کی جو صحبت میں رہنے سے آئے گا، برے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے تقوی آئے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو۔ سچے لوگوں کی صحبت میں رہو گے، اس کا اثر یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے گا۔ صحبت کا اثر پڑتا ہے، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کا اثر اس پر مرتب ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عطر بیچنے والی کی دکان میں جائے گا تو عطر نہیں خریدے گا، لیکن عطر بیچنے والی کی دکان میں جانے کی اور بیٹھنے کی وجہ سے اس کے کپڑوں کے اوپر کم از کم خوشبو تو آ جائے گی، نہیں خریدے گا لیکن تب بھی خوشبو تو آ جائے گی۔ تو اچھے مصاحب اور اچھے دوست کی مثال عطر بیچنے والے سے دی ہے، اور برے دوست کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ لوہار کی بھٹی، جو شخص لوہار کی بھٹی اور لوہار کے پاس جائے گا تو کچھ کام نہیں کرے گا، کچھ کام نہیں کرے گا، صرف وہاں بیٹھا رہے گا تو کم از کم دھواں تو ضرور لگ جائے گا۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اچھا اثر مرتب ہوگا، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا تو کم از کم برے اخلاق تو آئیں گے، دھواں تو لگے گا ضرور۔ دوست اگر بیڑی پیتا ہوگا، سگریٹ پیتا ہوگا تو ایک آدھ دو کش تو لگائے گا، وہ حقہ پیتا ہوگا ایک آدھ دو کش تو لگائے گا وہ، اور پھر ذرا دیکھا کہ ہاں ٹیسٹ اچھا ہے، بیڑی کا اور سگریٹ کا اور حقے میں ٹیسٹ اچھا ہے، ذرا نشہ آ جاتا ہے تو اپنے گھر وہ بیڑی اور سگریٹ کا پیکٹ لائے گا اور حقہ اپنے گھر بسائے گا اور وہاں جو بیٹھ کر حقہ پیے گا وہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا اثر، اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، اچھا اثر آئے گا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو، اس کا اثر مرتب ہوگا کہ تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص جس کی صحبت اٹھاتا ہے اس کا اثر مرتب ہوتا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کی صحبت اٹھاتا ہے تو جانور کا اثر بھی اس کی ذات پر مرتب ہوتا ہے، یہاں تک ہے۔ اگر کوئی شخص کتا پالنے کا عادی ہے، کتے پالتا ہے، تو کتے کے اندر قساوت ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے، تو کتا پالنے والوں کے دلوں میں سختی مرتب ہوتی ہے، ان کے دلوں میں سختی پیدا ہوتی ہے، قساوت پیدا ہوتی ہے۔ علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے اپنے دوست کا واقعہ نقل کیا ہے کہ پورا کتنے بجے تک کرنا ہے؟ اچھا جی، یہ گھڑی غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تھوڑی کچھ 2-3 منٹ آگے۔
علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک دوست کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ تھا اور اس پیالے کے اندر کسی کتے نے منہ ڈال دیا تھا. دوست کو معلوم نہیں تھا اور اس نے وہ دودھ کا بھرا ہوا پیالہ پی لیا. 40 دن تک دل پر سختی سوار رہی تھی، کسی عبادت کے اور کسی نیکی کی طرف توجہ نہیں ہوتی تھی. 40 دن تک مسلسل کتے کا جھوٹا پی لیا تھا. کتوں کی صحبت اختیار کرتا ہے. کتے جو آدمی بغیر ضرورت کے پالتا ہے، 3 موقع پر کتوں کے پالنے کی اجازت ہے: شکاری کتا، گھر کی حفاظت کا کتا، جانوروں کی حفاظت کا کتا اور کھیتی باڑی کی حفاظت کا کتا. یہ 3-4 قسم کے کتوں کے پالنے کی اجازت ہے. باقی اس کے علاوہ شوقیہ کتے جو پالتے ہیں، شوقیہ کتوں کے پالنے کی اجازت نہیں ہے. جو شخص شوقیہ کتا پالتا ہے، جو میں نے 4 بتائے، ان 4 کے علاوہ ایسے شوقیہ کتا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھئی یہ آسٹریلین ڈاگ ہے. کیا کہتے ہیں؟ آسٹریلین ڈاگ ہے. بعض جگہوں پر کتے ملتے ہیں. ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں مچھی مارکیٹ ہے، مچھی وہاں تالاب پر مچھیاں ملتی ہے. تو وہاں ایک بورڈ لگا ہوا تھا. بورڈ میں نے جو گجراتی میں پڑھا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ آسٹریلین کترانا بچاؤں بکنگ چالو چھے. میں حیرت میں رہ گیا. آسٹریلین کترانا بچاؤں بکنگ چالو چھے. وہاں پھر میں نے پوچھا تو وہ آسٹریلین کوئی کتیاں تھی، وہاں باقاعدہ اس کا فارم تھا اور اس کے بچے بیچنے کا ان کا ایک کاروبار تھا. تو بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ کتوں کی صحبت جو اٹھاتا ہے اس کے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے. خنزیر جو پالتا ہے، خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، اس کے اندر بے حیائی آتی ہے، بے شرمی آتی ہے. اونٹ جو پالتا ہے اس کے اندر کمینہ پن آتا ہے، کمینہ پن. اور بکری جو پالتا ہے تو بکری پالنے والے کے متعلق لکھا ہے کہ اس کے دل کے اندر مسکنت، نرمی پیدا ہوتی ہے. بکری ایک نرم دل جانور ہوتا ہے. اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے بکری اللہ تبارک و تعالیٰ نے چروائی ہے. تمام، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہو. سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکریاں چروائی ہے. کیوں بکریاں چروائی ہے؟ بکریاں اس لیے چروائی ہے کہ بکری کے اندر ایک تو مسکنت ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ بکری کی عادت ہوتی ہے کہ جنگل میں اس کو چرانے کے لیے چھوڑتے ہیں نا، جنگل میں چرانے کے لیے چھوڑتے ہیں تو کسی ایک جگہ پر بکری ٹک کر چرتی نہیں ہے. تھوڑا ادھر منہ مارا، تھوڑا ادھر مارا، تھوڑا ادھر مارا، تھوڑا ادھر ادھر، وہ بھاگتی رہتی ہے. تو مالک کو غصہ آتا ہے اور وہ لٹ اٹھا کر بکری کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ لٹ بکری کو ماروں گا تو بکری مر جائے گی اور میرا ہی نقصان ہوگا. تو بکری کی ایسی حرکتوں پر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، تحمل کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہے تاکہ نبوت ملنے کے بعد امت کی طرف سے بے تکی باتیں جو ہوتی ہے اور نبوت ملنے کے بعد امت کی طرف سے جو سختیاں آئے گی، جو مخالفتیں آئے گی، تو نبی اس کو برداشت کر سکے، برداشت کا مادہ پیدا ہوگا. جانوروں کی صحبت آدمی اٹھاتا ہے تو جیسا جانور ہوتا ہے اس کا اثر مرتب ہوتا ہے. جلالین شریف کے حاشیے میں لکھا ہے ایک جگہ کہ اللہ تبارک و تعالی چند جانوروں کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر ایک جانور نے دوسرے جانور کو مارا ہوگا تو میدان محشر میں جس جانور نے مارا ہوگا، جس کو مارا ہوگا، ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا. یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو بغیر سینگ والی بکری کو وہاں سینگ عطا کیے جائیں گے اور سینگ والی بکری کے سینگ چھین لیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس کو مارو. تم سب سے ایک دوسرے سے بدلہ دلوایا جائے گا اور بدلہ دلوا کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کونو ترابا، تم سب کے سب مٹی بن جاؤ.
سارے کے سارے مٹی بن جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل اور انصاف اتنا ہوگا کہ انسانوں سے تو ٹھیک لیکن جانوروں میں بھی ایک دوسرے کے ذریعے انصاف دلوایا جائے گا, ایک دوسرے کا بدلہ دلوایا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہوگا. اندھیر نگری چوپٹ راجا نہیں ہے, اندھیر نگری چوپٹ راجا وہاں نہیں ہے, اللہ کے وہاں تو انصاف ہوگا. جبکہ جانور مکلف نہیں ہے لیکن پھر بھی اللہ کے وہاں انصاف ہوگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ سب کی سب مٹی بن جاؤ, سارے جانور مٹی بن جائیں گے. چند جانوروں کے بارے میں علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے, جنت میں ان کو جانا نصیب فرمائیں گے. اصحاب کہف کا کتا, وہ اصحاب کہف جن سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں ان کے اندر چند نوجوانوں کا واقعہ نقل کیا ہے, اور ان کے ساتھ ایک کتا ساتھ ہو لیا تھا. اصحاب کہف کو کتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جنت سے جو مینڈا آیا تھا وہ اس مینڈے کا, اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی, حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد. اس طریقے سے چند جانوروں کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے. اور وجہ یہ لکھی ہے کہ ان کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت ملی تھی. اصحاب کہف کو 7 نوجوانوں کی صحبت ملی. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کو حضرت یونس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی صحبت ملی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مینڈے کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی صحبت ملی تھی, اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد پرندے کو ان کی صحبت ملی تھی. تو صحبت کا اثر پڑتا ہے, صحبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمایا, جنت کا داخلہ. صحبت صالح تورا صالح کند, صحبت طالح تورا طالح کند. اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی اور بروں کی صحبت تجھے برا بنائے گی. جو آدمی اچھوں کی صحبت اختیار کرے گا, اللہ کے نیک بندوں کی اور اللہ کے اچھے اور سچے بندوں کی صحبت اختیار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس صحبت کی وجہ سے اس کو اچھا بنائیں گے. اور جو شخص بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آوارہ ہی بن جاتا ہے, آوارہ ہی بن جاتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی جانوروں کو اپنے نیک بندوں کی صحبت کی وجہ سے جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے, تو ایک انسان اللہ کے نیک, سچے, مخلص اور اس کے متقی اور پرہیزگار بندے کی صحبت اٹھائے گا, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحبت کی برکت سے اس کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں فرمائیں گے؟ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے متعلق پوچھتے ہو, قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے, بس مجھے آپ کے ساتھ محبت ہے, بس آپ کے ساتھ محبت ہے, آپ سے میں محبت کرتا ہوں, آپ کی صحبت میں آتا ہوں, بس یہ ہے, اور کچھ نہیں ہے میرے پاس, اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب, کہ انسان کا حشر ہوگا اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہے. المرء مع من احب, کہ انسان قیامت کے دن جائے گا اس کے ساتھ کہ جس کے ساتھ اس نے محبت کی ہے. اگر اچھوں کی محبت, اچھوں کے ساتھ محبت کی ہے, اچھوں کے ساتھ تعلق رکھا ہے, اچھوں کے ساتھ صحبت اٹھائی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی حشر اس کے ساتھ فرمائیں گے, اور بروں کے ساتھ ہے تو اس کا حشر بروں کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک تالاب کے کنارے پر ایک مینڈک سے ایک کوے کی دوستی ہو گئی. کوے کی دوستی ایک مینڈک کے ساتھ ہو گئی.
وہاں تالاب کے کنارے پر کوا آ جاتا تھا اور مینڈک اندر سے باہر آتا تھا اور لمبی چوڑی باتیں اور گفتگو ہوتی تھی دونوں کی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی کے اندر واقعہ نقل کیا ہے. لمبی چوڑی باتیں ہوتی تھی. پھر دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تو ہمارا وقت متعین ہے اور اس متعین وقت پر میں آ جاتا ہوں، تم باہر آ جاتے ہو، اور اس طریقے سے ہماری الیک سلیک ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور جس کے ساتھ گہرے تعلقات ہوں تو ملاقات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا ہے، جب چاہے آدمی ملاقات کر لے. کہا کہ اس کی شکل کوئی اپنائے. ہم کیا شکل اپنائے؟ تو کوے نے یہ کہا کہ ہم ایک ڈوری لاتے ہیں، ایک رسی لاتے ہیں، رسی کا ایک کنارہ تم اپنے پاؤں میں باندھو اور دوسرا کنارہ میں اپنے پاؤں میں باندھتا ہوں. مینڈک نے کہا کہ یہ کمینہ لگتا ہے، مجھے پھنسائے گا یہ. مینڈک نے کہا کہ مجھے یہ کمینہ لگتا ہے، مجھے پھنسائے گا یہ. لیکن بہرحال تعلقات تھے، تو تعلقات کی وجہ سے ایک رسی لے آئے اور رسی کا ایک سرا مینڈک کے پاؤں میں باندھا اور دوسرا سرا کوے کے پاؤں میں باندھا. اور آپس میں بات یہ طے ہوئی کہ جب میرا ارادہ ہوگا تم سے ملاقات کا تو میں رسی ہلا دوں گا، تم باہر آ جانا، تم باہر آ جانا. اور مینڈک نے کہا کہ میرا ارادہ ہوگا ملاقات کا تو میں رسی ہلا دوں گا، تم درخت کے نیچے سے اتر جانا اور یہاں کنارے پر آ جانا. تو اس طریقے سے دونوں کی ملاقات جب بھی جی چاہتا تھا رسی کھینچ لیتے تھے اور رسی کھینچ کر ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جب بھی چاہتے تھے آ جاتے تھے کنارے پر. ایک مرتبہ ہوا ایسا کہ وہ کوا جو ہے وہ درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک باز آیا اور باز نے کوے کو اپنا شکار بنا لیا. باز آیا اور کوے کو شکار بنا لیا. جیسے ہی جو ہے باز نے کوے کو اپنا شکار بنایا، نوچ لیا اور وہ باز لے کر اڑا آسمانوں میں. تو کوا تو شکار ہو گیا، لیکن ڈوری کا ایک سرا اس کے پاؤں میں بندھا ہوا تھا اور دوسرا سرا اس کے پاؤں میں بندھا ہوا تھا، مینڈک کے پاؤں میں. آہستہ 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 وہ ڈوری اٹھی اور مینڈک بھی اپنے تالاب سے باہر نکلتا گیا اور کہیں جنگلوں میں اس باز نے کوے کو بھی اپنا شکار بنا دیا اور مینڈک کو بھی اپنا شکار بنا دیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ مینڈک جب تک اس کوے کی صحبت میں بغیر دوری کے رہا تھا تب تک تو دونوں سلامت تھے. لیکن جب محبت بڑھی، تعلقات بڑھے اور اس کا تعلق مضبوط کرنے کے لیے دوری کی شکل اپنائی اور اس کمینے کی صحبت اپنائی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ تو خود ہلاک ہوا لیکن مینڈک نے اپنے آپ کو بھی ہلاک کر دیا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھو کی صحبت اپنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بیڑا پار کر دیں گے، اور برو کی صحبت اپنائے گا تو برا خود تو ہلاک ہوگا لیکن اپنے صحبت والوں کو بھی ہلاک کر دے گا. برا خود تو ہلاک ہوگا، اپنے صحبت والوں کو بھی ہلاک کر دے گا. بہرحال یہ چند باتیں تھیں. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر فرماتے ہیں کہ قال رابو گزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو، کہ باتیں چھوڑو. قال رابو گزار، باتیں چھوڑو، ادھر ادھر کے ڈینگے ہانکنا چھوڑ دو، باتیں کرنا چھوڑ دو. مرد حال شو، ایک صاحب حال آدمی بن جاؤ. اور اس کے لیے طریقہ بتایا کہ پیش مرد کامل پامال شو، کسی کامل اور کسی مکمل اللہ والے آدمی کی صحبت میں پہنچ جاؤ اور اس کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو پامال کر دو، انشاءاللہ تمہاری زندگی بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کے اوپر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے شروع میں ایک بات جو کہی تھی اس بات کو دوبارہ دوہرا دیتا ہوں کہ یہ مہینہ جو چلتا ہے رمضان کے بعد شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے دلوں کی کھیتی کے ہیں. جیسے فصل کے بونے کے لیے اور کھیتی کو بونے کے لیے موسم ہوتا ہے، اس موسم میں کھیتی بوئی جاتی ہے تو کھیتی اچھی بنتی ہے. اسی طریقے سے دلوں کی کھیتی کے لیے ہمارے بعض اکابر فرماتے ہیں کہ یہ 3 مہینے بڑے موسم کے مہینے ہیں. لہذا ان مہینوں کے اندر اگر دل کے اندر تقویٰ، طہارت، پاکیزگی اور اللہ کی محبت کا بیج اگر ڈالا جاوے
اور کسی کی صحبت میں رہ کر اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی جاوے، اللہ تبارک و تعالی دلوں کو منور فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو مجلہ مصفح فرماتے ہیں، کئی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔